بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظل عرشہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا آخرت کی تیاری کے لیے عطا فرمائی ہے۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی کھیتی کا طالب ہوگا تو ہم اس کی کھیتی کو بڑھا دیں گے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور جو اس دنیا میں رہتے ہوئے صرف دنیا ہی کا طلبگار ہوگا تو اس کو سوائے تھوڑے کچھ کے اور کچھ آخرت میں نہیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ ہم آزمائیں کہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ لتبلون فی اموالکم وانفسکم، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں آزمایا جائے گا تمہاری جانوں میں اور تمہارے مالوں میں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے تمہاری جانوں میں، تمہارے مالوں میں، تمہارے پھلوں میں کمی کر کے، تمہیں مصیبت اور آزمائش میں ڈال کر ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے جو آدمی آخرت کی تیاری کر کے کامیاب ہو جائے وہی اللہ کی نظر میں کامیاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے۔ دنیا میں مختلف لوگوں کے کامیابی کے معیارات اور کسوٹیاں الگ ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں کامیابی کا معیار اور کسوٹی ایک ہے کہ آخرت میں آدمی کامیاب ہو جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد جب آدمی قیامت میں اٹھایا جائے گا تو قیامت کا وہ منظر بڑا ہی لرزہ خیز ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو تم اپنے پروردگار سے ڈرو، قیامت کا وہ جھٹکا اور زلزلہ بہت ہی خطرناک ہوگا۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید، کہ قیامت کا دن وہ ایسا ہوگا کہ دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی، حاملہ عورت اپنا حمل گرا دے گی، اور تم دیکھو گے کہ لوگ مدہوشی کے عالم میں ہوں گے، کوئی اٹھ رہا ہوگا، کوئی بیٹھ رہا ہوگا، کوئی گر رہا ہوگا، کوئی چل رہا ہوگا، حیران اور پریشان ہوں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے پروردگار سے ڈرو، قیامت کے دن باپ اپنے اولاد کے کچھ کام نہ آئے گا اور اولاد اپنے ماں باپ کے کچھ کام نہ آئے گی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو آدمی اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا وہ کامیاب ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، کہ وہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ وہ بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اور یہ سورج جو آج اتنی لاکھوں اور کروڑوں کی مسافت پر ہے اس کے باوجود اس کی گرمی مخلوق کو پریشان کر دیتی ہے، یہ سورج روز قیامت سوا نیزے کے فاصلے پر ہوگا، ہر آدمی اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یکون الناس علی قدر اعمالہم فی العرق، کہ آدمی اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ہوگا، کوئی آدمی ٹخنوں تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، اور کوئی سر تک، کوئی آدمی پورا ہی پسینے میں غوطے لگا رہا ہوگا، بہت ہی پریشان کرنے والا عالم ہوگا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ ایسے پریشان کن عالم میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی سکون اور چین نصیب فرمائے گا، ان کو VIP پروٹوکول دیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائیں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے ان کی تفصیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک روایت میں بیان فرمائی ہے۔ حضور نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظل عرشہ، کہ روز قیامت 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے
کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائیں گے۔ عرش کے سائے میں جگہ ملنا یہ کامیابی کی دلیل ہوگی اور جنت کی بشارت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دیے گئے خصوصی اعزاز سے ایسے آدمی کو گویا نوازا جا رہا ہوگا۔ ان میں پہلا آدمی ہے الامام العادل، وہ بادشاہ جو منصف ہو، لوگوں کے درمیان، عوام کے درمیان انصاف کرتا ہو۔ اس سے مراد ایک تو وہ بادشاہ ہے جو کسی ملک کا سربراہ ہو، وہ آج کا پرائم منسٹر ہو، وزیر اعظم ہو، بادشاہ ہو، صدر ہو، اور اس سے مراد دوسرا وہ ہے جو کسی بھی شعبے کا سربراہ ہو، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہو، چاہے وہ اپنے گھر کا رکھوالا ہو یا یہ کہ وہ پولیسوں کا سربراہ ہو، کسی بھی محکمے کا کوئی بھی ذمہ دار ہو۔ ہر آدمی اس بشارت سے اپنے آپ کو مشرف کر سکتا ہے۔ ہر آدمی دوسروں کے درمیان جس کو کسی پر ذمہ دار بنایا گیا ہو وہ اپنے ماتحتوں کے درمیان انصاف کرنے والا ہو۔ انصاف کرنے والا آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور لوگوں کے حقوق میں کوتاہی کرنے والا، کسی پر ظلم و زیادتی کرنے والا اللہ کی نظر میں نہایت ہی ناپسندیدہ ہے، اور مظلوم کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست کانٹیکٹ ہوتا ہے۔ کسی پر ظلم کرنا یہ عرش الہی کو بھی ہلا دیتا ہے، اور مظلوم کے اور اللہ کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی، اس کی بد دعا ظالم کے حق میں قبول ہو جاتی ہے تو آدمی دنیا اور آخرت میں ناکام اور نامراد ہو جاتا ہے۔ تو وہ آدمی جو کسی عہدے پر رہتے ہوئے اپنے ماتحتوں کے درمیان انصاف کا سلوک کرتا ہو، وہ آدمی روز قیامت اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اس دنیا میں ایسے کئی مومن بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے صحیح معنی میں عدل و انصاف کا ایسا نظام قائم فرمایا کہ ہر آدمی کو ان کے دور حکومت میں انصاف ملا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جائے، عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا جائے، ایسے بہت سارے سربراہان مملکت گزرے ہیں جنہوں نے صحیح معنی میں ذمہ داری کو سمجھ کر عوام اور رعایا کے ساتھ انصاف کا رویہ اپنایا ہے۔ نمبر 2، شاب نشأ فی عبادت ربی، وہ نوجوان جو جوانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عبادت گزار ہو۔ جوانی کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جوانی کا دور وہ دور ہوتا ہے جب آدمی کی خواہشات اور جذبات بھی عروج پر ہوتے ہیں، اور آدمی کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر بھی، جوانی کے عالم میں بھی آدمی اللہ کا عبادت گزار ہے تو اللہ کو ایسے بندے پر رشک آتا ہے۔ اور جوانی کا زمانہ 15 سال سے 35 اور 40 سال کا درمیان کا زمانہ ہوتا ہے، چونکہ کسی شاعر نے کہا ہے وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبریست، کہ بڑھاپے میں جا کر تو ظالم بھیڑیا بھی صوفی بن جاتا ہے۔ جوانی کے زمانے میں عبادت کرنا، اپنے آپ کو ناجائز خواہشات سے بچاتے ہوئے راہ خداوندی پر ڈالنا، یہ پیغمبری شیوا ہے۔ نمبر 3، رجل قلبہ معلق فی المساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہو۔ وہ آدمی، اس کا جسم تو چاہے مسجد میں نہ ہو، دکان میں ہو، کاروبار میں ہو، بزنس میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، کہیں بھی ہو، بیوی بچوں کے درمیان میں ہو، اسکول میں ہو، کالج میں ہو، فیکٹری میں ہو، کہیں بھی ہو، لیکن اس کا دل یہ اللہ کے ساتھ اٹیچ ہو، اس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہو، اس نے ایک نماز پڑھ لی ہو، اس کے ذہن و دماغ میں یہ بات ہو کہ مجھے اگلی نماز پڑھنی ہے، اس نے ایک نماز مسجد میں ادا کر لی ہو، وہ دوسری نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہو، ایسا آدمی بھی اللہ کی نظر میں بہت محبوب ہے اور پسندیدہ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے آدمی کو بھی عرش کے سائے میں رکھنے کا اعلان فرمایا ہے، اسی لیے ایسے آدمی کو بھی روز قیامت عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ نمبر 4، رجلان تحابا فی اللہ اجتماعا علیہ وتفرقا علیہ، وہ دو آدمی جن کے درمیان اللہ کی بنیاد پر محبت ہو، اسی کے نتیجے میں وہ آپس میں ملتے ہوں اور اسی بنیاد پر وہ ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہوں، یعنی محبت اور نفرت وہ ایمانی ہو۔ آدمی کسی سے ملتا ہے تو وہ ایمانی اخوت، اسلامی رشتے کی بنیاد پر تعلق رکھتا ہو، صرف کسی آدمی سے اس لیے تعلق نہ رکھتا ہو کہ میرا کوئی دنیاوی مفاد وابستہ ہے یا یہ کہ مجھے اس سے ڈر لگتا ہے، نہیں، بلکہ ایمانی اور اسلامی محبت اور رشتے کی بنیاد پر تعلق ہو۔ اگر نفرت ہو تو وہ بھی اسی بنیاد پر ہو کہ یہ اللہ کا نافرمان ہے، کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، اس طرح کی جو دوسری وجوہات ہیں اسی بنیاد پر نفرت بھی ہو، ایسے دو آدمی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں پسندیدہ ہیں۔ نمبر 5، رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ،
وہ آدمی جس کو کوئی منصب، عہدیدار، مرتبے والی حسین و جمیل لڑکی اپنی طرف گناہ کے لیے بلائے اور وہ آدمی یہ کہہ کر انکار کر دے کہ نہیں، اللہ کا ڈر ہے، مجھے اللہ کا ڈر ہے، خوف ہے، اللہ کی خشیت ہے، یہ موقع بھی انسان کے لیے بڑے امتحان اور آزمائش کا ہوتا ہے۔ ایک آدمی تو وہ ہے جو ہر وقت گناہ کی تلاش میں ہے، گناہ کرنے کے لیے تگ و دو کر رہا ہے، اور دوسرا وہ آدمی ہے کہ جس کے پاس موقع بھی ہے، جس کے پاس آفر بھی ہے، حسین و جمیل لڑکی ہے، باعزت ہے، مرتبے والی ہے، اچھے منصب اور عہدے والی ہے، وہ عورت اس کو اپنی طرف بلائے اور یہ آدمی اسے اللہ کا حوالہ دے کر گناہ کرنے سے انکار کر دے، یہ آدمی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بڑا پسندیدہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ یوسف میں بیان فرمایا ہے۔ جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ گناہ کرنے کے لیے بلایا، اس کے لیے دروازے بند کیے، تدبیر اختیار کی، حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہہ کر انکار کر دیا، معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائے، اللہ کی پناہ میں یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا آپ کے شوہر عزیز مصر نے مجھے کتنا اچھا ٹھکانہ دیا ہے، میں یہ احسان فراموشی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کتنا بڑا اجر عطا فرمایا اور ان کو کتنا زبردست مقام بخشا۔ انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے، گناہ سے بچتا ہے اور صبر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمیوں کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ مشہور واقعہ اسماعیل بن یسار کا ہے۔ مدینہ سے اپنے ساتھی کے ساتھ مکہ کی طرف نکلے تھے حج یا عمرے کے لیے، مقام ابوا پر خیمہ زن ہوئے، اپنا خیمہ ڈالا، ان کا ساتھی بازار میں کوئی سامان خریدنے کے لیے چلا گیا۔ اسی دوران کسی حسین و جمیل بدو عورت نے دیکھا کہ اسماعیل بن یسار ایک بزرگ یہاں ہیں، بہت خوبصورت ہیں، وہ گئی اور ان خیمے پر جا کر دستک دی۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ کوئی عورت ہے مانگنے والی، اس کی ضرورت کو پورا کرنا چاہا، تو اس عورت نے کہا نہیں، مجھے یہ چیز نہیں چاہیے، بلکہ میں تو آپ کو گناہ کی طرف بلا رہی ہوں، میں وہ چیز چاہتی ہوں جو ایک عورت ایک مرد سے چاہتی ہے۔ اس بات کو سن کر وہ بزرگ حیران پریشان گھٹنوں میں سر رکھ کر رونے لگے اور بہت زیادہ رونے لگے، حتیٰ کہ عورت رونے کی یہ کیفیت دیکھ کر وہ عورت واپس چلی گئی۔ جب ان کے ساتھی واپس خیمے میں آئے، انہوں نے دیکھا کہ میرے ساتھی رو رہے ہیں، وجہ پوچھی تو انہوں نے پورا ماجرا بیان کیا۔ دوسرے ساتھی ان سے زیادہ رونے لگے۔ انہوں نے کہا کہ میرے رونے کی تو وجہ ہے، آپ کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو ہو سکتا ہے میں اس گناہ میں مبتلا ہو جاتا۔ اس طرح ان بزرگ نے، اسماعیل بن یسار نے اپنے آپ کو اس گناہ سے محفوظ رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دکھایا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو خواب میں بشارت سنائی۔ اسی طرح ایک مشہور واقعہ ایک مشکی کے نام سے بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک عورت نے کسی بہانے سے ایک بزرگ کو اپنے پاس بلایا اور گناہ کی دعوت دینے لگی۔ ان بزرگ نے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے طریقہ اختیار کیا کہ اس زمانے میں جو بیت الخلا ہوا کرتے تھے، پاخانہ گندگی ایک ہی جگہ جمع ہوتا رہتا تھا، کسی دن بنگیا آتا اور اٹھا کر لے جاتا تھا۔ ان بزرگ نے اس عورت سے استنجے کی اجازت مانگی کہ مجھے استنجے کی ضرورت ہے۔ وہ بیت الخلا میں گئے اور سارا پاخانہ اٹھا کر اپنے اوپر مل لیا۔ عورت نے دیکھا کہ یہ کیسا آدمی ہے، پاگل اور مجنوں ہے، انہوں کو گھر سے نکال دیا۔ وہ جا کر نہائے۔ اس نہانے کے بعد سے ہمیشہ ان کے بدن سے مشک کی خوشبو آیا کرتی تھی، حتیٰ کہ وہ سارے علاقے میں اپنے دوست و احباب میں، ملنے والوں میں اسی نام سے، مشکی کے نام سے مشہور ہو گئے تھے۔ یہ انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا، چونکہ انسان کے لیے ایسے موقع پر کڑے امتحان کا موقع ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، کہ وہ آدمی بھی روز قیامت عرش خداوندی کے سائے میں ہوگا کہ جو راہ خدا میں اس طرح صدقہ کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ گویا وہ صدقہ دینے میں صرف رضامندی اور اللہ کی خوشنودی کو شامل حال رکھتا ہو، ریاکاری، نام و نمائش اور دکھاوا مقصد نہ ہو، لوگوں کے درمیان واہ واہی اور تعریف بٹورنا اس کا مقصد نہ ہو، بلکہ رضائے خداوندی کی خاطر وہ چھپ چھپا کر آدمی کو کس صدقہ دیتا ہو۔ بہت سی مرتبہ اگر آدمی کھلے میں بھی دوسروں کے سامنے بھی صدقہ دے اور نیت یہ ہو کہ میں اللہ کے لیے صدقہ دے رہا ہوں اور دوسروں کو دکھا کر اس لیے دے رہا ہوں تاکہ دوسروں کو ترغیب ہو جائے وہ بھی راہ خدا میں صدقہ کریں، کہ تو اس طرح
کھل کر صدقہ دینا بھی جائز ہے بشرطے کہ نیت خلوص کی ہو۔ ایسے بہت سارے واقعات ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ کتنے لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جن کی آمدنی اور جن کی کمائی سے سینکڑوں لوگوں کا گھر چلتا تھا اور کبھی خبر نہیں ہوئی کہ کن کی برکت سے ان کا گھر چل رہا ہے۔ ان کی وفات کے بعد یہ راز فاش ہوا کہ یہ صاحب تھے جو پورے مہینے کا راشن اتنے لوگوں کے گھروں میں پہنچایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان یتیموں کا، بیواؤں کا خرچہ چل رہا تھا۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ ساتواں وہ آدمی ہے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، کہ کوئی آدمی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں۔ یہ بھی بہت ہی اہم موقع ہوتا ہے۔ آدمی دوسروں کے سامنے رو دیتا ہے، اجتماعی بیان ہو رہا ہو، کہیں کسی بزرگ کی دعا ہو رہی ہو اجتماعی، وہاں آدمی کے لیے رونا آسان ہوتا ہے، لیکن رات میں تنہائی میں میاں بیوی سے الگ، لوگوں سے الگ، تنہائی میں اللہ کا کوئی ذکر کرے، اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت میں آدمی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، تو یہ بہت ہی عظیم موقع ہوتا ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اپنے اس بندے پر رشک آ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ صرف اور صرف میری محبت میں یا مجھ سے خوف اور خشیت کے نتیجے میں رو رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو بھی عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائیں گے۔ یہ وہ 7 لوگ ہیں کہ جن کو یہ عظیم انعام ملے گا قیامت کی اس سخت گرمی میں۔ جب آدمی کو یہ وی آئی پی پروٹوکول دیا جائے گا تو ایسے آدمی کا مرتبہ ساری خلقت کے سامنے واضح ہوگا۔ ہر آدمی کی یہ کوشش ہو کہ بندہ ان ساری صفات میں سے کم از کم کچھ صفات سے اپنے آپ کو متصف کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اس بشارت کا ہم سب کو حقدار بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔